خطبہ بھی دینا سی نمازیں بھی پڑھاتا تھا اور صبح شادہ کاری بھی ایسی اتنی قسم کی جناب و قرآن بھی کرتا سی حافظ بھی ایسی لیکن اس کے اندر کتابوں میں موجود ہے وہ 3 جونس ہیں وہ ایک کیا تھا کہ لڑکیوں کے ناچ کرواتا بھی تھا دیکھتا بھی تھا جیسے آج کا گزشتہ حاکم زمانہ فخر کے ساتھ لڑکیوں کا ناچ کرواتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے 126 دن لڑکیاں نچوا جانے کے بعد اوپر قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی ہے عشاء کا نام دعائی جاتی ہے اس سے بڑا اور کافی اور کیا ہے اس سے بڑی زندگی کس کو کہتے ہیں منافق اس کو کہتے ہیں جو جناب جو نفاق کا راہ اختیار کرے ٹھیک ہے جی ایک ہوتا ہے منافق ایک ہوتا ہے کافر ایک ہوتا ہے فاسق ایک ہوتا ہے فاجر بتاؤ زندگی کس کو کہتے ہیں زندگی وہ بدبخت ہوتا ہے کہ جو دین کو جو کفر کو عین دین ایمان اسلام سمجھ کے کرے سمجھانے کے لیے ایک بندہ معذرہ زنا بھی کرے اور وہ یہ کہہ کہ یہ جو میں زنا کر رہا ہوں یہ تو پیسے ثواب ہے ایک بندہ شراب بھی پیے وہ یہ کہہ کہ یہ تو معلوم کو پینا فرض ہے یہ تو ثواب و پیسے برکت کا باعث ہے زندگی اس شخص کو کہتے ہیں تو کیا آپ نے یہ کبھی سوچا تھا کہ لڑکیاں نچوا جانے کے بعد ان پر قرآن مجید کی آیت پڑھی جائیں گی اب جو یزید کام کرتا تھا اس میں ایک کام یہ بھی تھا ایک تو بندر کا تماشا کراتا تھا دوسرا وہ لڑکیوں کے ناچ کرواتا بھی تھا مجھے دیکھتا بھی تھا اور مجھے کرواتا بھی تھا صرف اور صرف وہ فاسق تھا وہ فاجر تھا دین اگر جیسے ایک فارم ہے اس کے اوپر ریلیجن کا خانہ ہے آج جیسے بھی اوپر والے ہم یہ نہیں کہتے ان کے اندر کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے شریعت کا حکم ظاہر کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار کسی کے باطن پر کسی کے دل کے اوپر آپ فتویٰ نہ لگاؤ تو اس کے دل کے اندر آپ وہ بات نہیں کرتے لیکن شریعت کا حکم جو ہے وہ تو ظاہر کیا ہے ٹھیک ہے لیکن دین کے لحاظ تو سارے مسلمان ہیں دین کے لحاظ سے تو سارے مسلمان ہیں چاہے کوئی بھی ہے چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا رہنما ہے چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا وہ کارکن ہے تو سب مسلمان دین کے لحاظ سے اگر ان کے سامنے فارم رکھا جائے وہ بھی ریلیجن کے آگے جب بڑھتے ہیں تو وہ اسلام ہی لکھتے ہیں لیکن فاسق فاجر تھا یزید اور امام حسین 72 کام لے کے چلے 72 کے 72 کٹوائے اور اپنے جسم پہ ٹوٹے ٹوٹے کروا کر 7 جون صاحب کو نیزے پہ چڑھا دیا وجہ کیا تھی مقصد کیا تھا صرف اور صرف نظام مصطفیٰ کے لحاظ سے سبحان اللہ صرف اور صرف نظام مصطفیٰ کے لیے آقا و مولا حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا 13 سال کا آقا و مولا نے اللہ نے بہت فرمایا 40 سے لے کر 53 سال تک آقا و مولا حضور علیہ السلام مکہ شریف میں رہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا آقا و مولا کدھر آ گئی تھی مدینہ منورہ میں اس کے بعد 2 سالوں کے بعد سن 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا اور سن 11 ہجری کے اوائل میں شروع میں 8 سال کے بعد جہاد کے فرض ہونے کے 8 سال کے بعد آقا و مولا نے پردہ فرمایا وصال میں فارغ ہو گئے 8 سالوں میں 76 جنگیں آقا و مولا نے لڑی 27 غزوات میں بنفس نفیس خود آقا و مولا ننگی تلوار لے کر شامل ہوئے باقی جو 47 ہیں وہ آقا و مولا نے خود جون سے روانہ فرمائی اب یہ جو 76 جنگیں ہیں یہ کس لیے نظام مصطفیٰ کے نفاذ ہے آپ بتاؤ کہ نیچے سارے مسلمان بیٹھے ہیں کہ ہمارا یہ فریضہ نہیں ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں بتاؤ کہ کفر کے نظام کو چلانے والا کیا وہ کافر نہیں ہے اس میں تو اجماع ہے اجماع بہت ہے جس میں امت کے تمام علماء متفق ہوں اگر کوئی بندہ اس سے انکار کرے گا وہ کافر ہوگا بتاؤ جی کفر کا نظام چلانا کفر کی حکومت چلانا بتاؤ کیا وہ کافر نہیں ہوتا انسان اور جو کفر کے نظام کی جو کفر کی حمایت کرے کیا وہ انسان کافر نہیں ہوتا لیکن بات تو اپنے اپنے نصیب کی ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ ہم اذان دے کے جا رہے زور زبردستی تو ہے کوئی نہیں ہر انسان کا ایک اپنا مکتبہ فکر ہے ہر انسان کے سوچنے کا ایک اپنا انداز ہے لیکن جو تو سمجھنا ہے نا تو مولانا روح فرماتے ہیں کہ جس انسان کی فطرت اندر سے گندی ہو جائے وہ نبیوں کا زمانہ پا کے تو وہ سیدھی راہ پر نہیں آتا پھر اتنی کتابیں پڑھ جانے کے باوجود بھی بندہ جو ہے وہ سیدھی راہ پر نہیں آتا ڈاکٹر ذاکر نائک آپ نے شاید سنا ہو اور اسی یہ گل کریے لوگ کہتے ہیں یہ تو جی وہ فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں آج بھی نیٹ کے اوپر اس کا بیان موجود ہے آپ گھر میں جا کے سرچ کر لینا یوٹیوب پہ اس کا سٹیٹمنٹ کربلا کے بارے میں پتہ کیا تھا اس نے کہا جی کربلا واز اے پولیٹیکل وار آج سب لوگ سمجھ کے اندر نہ یہ سیاست ہو گئی ہے یہ تو آپ سیاست کو اندر لے آئے بتاؤ جی سیاست اگر اس چیز کا نام ہے کہ کفر کو نظام کو گرا کر محمد عربی کا قانون قرآن کے قانون کو تخت پر لگانا اگر لے گرانا سیاست ہے تو پھر اس دنیا میں ہم سے بڑا اور سیاسی کوئی نہیں
محمد عربی کا دین ہوگا انشاءاللہ. سینٹ کے بھی اندر رسول اللہ کا چمکتا دین آئے گا انشاءاللہ. ایک دن ہم نہ لا سکے انشاءاللہ ہماری اولادیں لے کر آئیں گی. وہ نہ لا سکے لیکن آنا ہے, کیونکہ آقا و مولا کا دین ہمیشہ کے لیے غالب رہنے کے لیے آیا. حضور کا دین نہ کوئی دبا سکتا نہ اس کو جھکا سکتا. جتنا دباؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی کے دین کے اندر قیامت تک یہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کبھی بھی حضور کے دین کو دبایا جائے گا, خدا کی قسم حضور کا دین اتنا ہی اوپر کے ہو جاؤ جلال کے ساتھ اوپر کے سامنے آ جائے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا سٹیٹمنٹ دی؟ اس نے کہا کہ کربلا واز اے پولیٹیکل وار. اس نے کہا کربلا جو سی ہے یہ تو سیاسی جنگ تھی. آگے اس نے کہا کہ کربلا یہ دو شہزادوں کے درمیان اقتدار کی جنگ تھی. اب بتاؤ کہ کربلا حق اور باطل کا مارکا تھا یا سیاست کے لیے تھا؟ بتاؤ کہ امام حسین اور کیا یزید کو ایک ترازو میں تولا جا سکتا ہے؟ کیا یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی یا محمد عربی کے نواسے امام حسین کے اور یزید کی جنگ تھی؟ دین کو اوپر لانے کے لیے چلتے ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے, ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم آقا و مولا کا چمکتا دین, چونکہ ہم نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھا. اب اس کے بعد کوئی ہمیں کبینہ کہے امیر المجاہدین کہنا سب کسی ایک نہیں کسی لاکھ کھانا سالوں کٹو, پھر ہمارے ماں باپ کو نکالے, واللہ ہمیں کوئی پریشانی کوئی نہیں. مجمع کے اندر کھڑا ہو کے کوئی بندہ ہمیں 100 گالیاں ایک سانس میں نکال دے, ہمیں پتہ ہے لوگ ہمیں سیاسی بھی کہتے ہیں اور لوگ ہمیں جناب گالیاں بھی دیتے ہیں, لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ مفاد پرست ہے, یہ تو اپنی ذات کے لیے لگ گئے. ہم نے کہا یہ ایک الزام نہیں, خدا کی قسم ایسے کروڑوں الزام, ایسے کروڑوں تانے ہم حضور کے دین کی سربلندی کے لیے سینے کے ساتھ لگانے کے لیے ٹھیک ہے. حتیٰ کہ لبیک والے ہوئے الحمدللہ یہاں سے لے کر وہاں تک جنہوں نے جیلیں بھی کاٹی, ہم نے جیلیں کاٹی. کیا ہمارے ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا میری جوان بیوی نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا ہماری بیٹیاں نہیں ہیں؟ اور جتنے بھی لبیک والے بتاؤ کہ یہاں سے لے کر وہاں تک, میں خود ایک ضلع کا امیر ہوں, آج تک ہمیں نہ 1 روپیہ ایران نے دیا, نہ 1 روپیہ ریال آیا, نہ کبھی یہود و نور نے ہمیں پیسے دیے, نہ مرکز سے ہمارے پاس پیسے آتے. یہ تو وہ ہیں کہ اپنے جیب سے پیسے بھی لگاتے ہیں, جیلوں میں بھی جاتے ہیں, تھانے بھی جاتے ہیں, لیکن سب کچھ کاٹ جانے کے باوجود سارے دکھ ستانگے جھیلتے ہیں, لیکن پھر بھی کہتے ہیں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمارے غم قرب مسیح چھوڑ. سانے تو لوگ ہی کہتے ہیں جناب لکھ کے دے دیں, آپ کا لبیک کے ساتھ تعلق نہیں ہے, لکھ کے تو دے دیں کہ آپ حضور کے دین کا کام نہیں کریں. ہم کہتے ہیں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں. اللہ تیری شان کی خاطر, تیری شان کی خاطر, تیری شان کی خاطر, تیری شان کی خاطر. اس لیے قربانی جو سی ہے وہ تھوڑی بہت دینی پڑتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں, میں نے 9 سال بطور انسپیکٹر, ہمارے خاندان کے اپنے 3 جنے ہیں, میرے والد صاحب خود 21ویں گریڈ سے ریٹائرڈ ہیں, اور میں خود کو کسی کا امتحان پاس کر کے 9 سال بطور انسپیکٹر ایز اے ایس او میں نے جیلوں میں سرو کیا, نوکری کی ہے. میرے ساتھ بھی میرے دوست آئے ہیں اور وہ بھی موجود ہیں کہ جس وقت ان کے ساتھ جا کے میں نے آخری اپنا جواب جمع کروایا, لیکن اس وقت غازی ناموس رسالت ممتاز قادری صاحب کی آزادی کی تحریک چاہ رہی تھی. ایسی وردی لا کر پھولوں کا اپنا خمار بھی ہوتا ہے, جوانی بھی ہو, بندہ گیا کوئی ڈائریکٹ جناب افسر بھرتی ہو, تو پھر بھی ایسے پھول لا کے وردی کے اندر ہم نے بیک کے نعرے لگایا پھر 1 منٹ تقریریں بھی کرتے ہوں گے ساتھ. تو اس وقت آج بھی وہ شاہ صاحب موجود ہے, ڈی ایس پی ہے, پھر بھی پوسٹنگ ہے گجرانوالہ میں, اب وہ ایس ایس پی. اور اس کے بعد جب ہم نے تفضل ناموس رسالت کانفرنس کروائی, امیر المجاہدین شیخ الحدیث ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے آپ کو بلایا, جلسہ کروایا. 4 شیڈیول تھے, پابندیاں تھی, لکڑ تھا, ادھر ڈالو, جیلوں میں ڈالو, ادھر گھسیٹو, تو سب کچھ ہو جانے کے باوجود ہم نے تحریک نہیں چھوڑی. تو پھر آخری چناؤ میں نے یہ کیا, میں نے کہا جناب آپ کو تو ہم نوکری سے نکال دیں گے. اور میرے سامنے میرے کولیگ موجود تھے, انہوں نے کہا جناب آپ کی حق لال کی تنخواہ ٹھیک ہے, اور آپ کے چھوٹے بچے بھی ہیں, آپ بتائیں کہ اگر آپ نوکری سے نکل گئے, اگر آپ نوکری سے نکل گئے, بتائیں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلائیں گے, 2 وقت کا چولہا آپ کا کس طرح چلے گا, اور آپ اپنے بچوں کے تربیت کے مراحل کس طرح طے ہوں گے. آج تو نوکری آپ چھوڑ کے جا رہے. ہم نے کہا کہ اگر ABCD اگر روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم اس سے زیادہ گنا بہتر روٹی دے سکتی ہے. اگر پولیس کی نوکری, اگر حکومت پاکستان کی چاکری ہمیں نوکری دے سکتی ہے, ہمیں جو صاحب رزق دے سکتی ہے, تو آمنہ کے لال سب حکومت والے کی نوکری اس سے زیادہ گنا بہتر ہے میرے زندگی.
تو بات یہ ہے کہ یہ لبیک والے خود قربانیاں دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں نے کسی کی کوئی ہمیں کوئی پریشانی کوئی نہیں. آپ نے پہلے سے بھی بات چل کے حضور کی عزت ناموز کا ہمیں بتایا. آپ یہ سوچیں تاریخ اسلام میں آج تک کبھی ایسا دن نہیں آیا. آپ یہ سوچ سکتے ہیں ہر ملک کی ایک اپنی انٹرنل سیکورٹی ہوتی ہے. ہم مقولہ کے مشہور ہے نا، میاں بیوی کو بھی کہا جاتا ہے، اور جو خاندانی جو اچھی بچیاں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے معاملات ہیں گھر کی چار دیواری کے اندر ہیں. ہم سارے یہاں سے لے کر وہاں گھر کی چار دیواری کے معاملات ہم بات نکالیں کس کی عزت بچتی ہے. اپنا کپڑا اٹھاؤ خود نہیں ہے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا کہ خدا کی قسم آپ کتابیں کھلال کے دیکھ لیں، ایسی کوئی مثال ایسی کوئی نظیر آج تک آپ کو نہیں ملتی کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا وہ خود رسول اللہ کا عزت ناموز کا قانون اٹھا کر کافروں کے سپرد کرا دے. آج اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا گیا ہے اور یہ کمینے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ قانون کا غلط استعمال ہو رہا. بتاؤ ہم تو رات کو سوئے رہے، آپ سے اٹھے نا یہاں سے لے کر وہاں تک، جس دن سے لیٹر گیا کتنی ایک بے چینی ہے. کیا کیا میں نے رات میں، لیکن کفر تو پورا عمر کر چکا. وہ اس انتظار میں آپ بتاؤ کیا یہ دن دیکھنے کے لیے ہم پیدا ہوئے، کیا یہ دن دیکھنے کے لیے میں اور آپ جوان ہوئے کہ ہمارے جینے جی آج وہ بھی دن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ کا عزت ناموز کا قانون مسودہ تیار کر کے ملک پاکستان سے اقوام متحدہ کافروں کے سپرد کر دیا جائے گا اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ کافروں آپ کو فیصلہ کرو کہ ہمارے حضور کی عزت ناموز کی پہلے تاریخ کا یہ بل ہونا چاہیے کہ نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رفانہ بتا ذکر کا وعدہ اور رب نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا، پوری کائنات خلق ہو جائے، ایک انسان بھی باقی نہ رہے، لیکن خدا کی قسم حضور کی عزت ناموز کی پہلے تاریخ کا قانون پورا قبول کیا. ایک کا باپ بھی حضور کی عزت ناموز کا قانون ختم نہیں کر سکتا ہے. میں آپ کو رب کعبہ کی عزت کی قسم، ایک انسان بھی پوری دنیا میں نہ ہونا. آپ نے یہ سمجھنا کہ دین ہماری وجہ سے کھڑا ہے. ہم سب اگر کھڑے ہیں اگر ہماری عزت ہے تو وہ دین کی وجہ سے. ایک انسان بھی پوری دنیا میں موجود نہ رہے، خدا کی قسم رب اپنے حبیب کی عزت ناموز کی پہرے داری کے لیے کافی ہے. یہ تو ہمارا امتحان ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. البتہ سنیں کہ حضور کی عزت ناموز کا مسئلہ کیا ہے. یہ تو آپ ذہن سے بھی نکال دیں کہ کوئی انسان چھیڑ چھاڑ کرے گا، یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو رب کا وعدہ ہے اپنے حبیب کے ساتھ. تحفظ ناموز سے رسالت حضور کی عزت ناموز کا قانون یہ نہ کبھی بدل سکتا ہے، کیونکہ یہ قانون خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. حضور علیہ السلام نے اپنے عزت ناموز کا قانون خود بنایا. اب بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا چاہے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان اللہ. فتح مکہ آج لوگ جو پیس اور جو امن کی بات کرتے ہیں نا، سنیں کہ فتح مکہ اور 20 رمضان المبارک ہے تو کیا ہوا کہ آقا و مولا لشکر جرار 10,000 کا صحابہ کا لشکر ہے جو لے کر آقا و مولا مکہ کی وادی میں داخل ہوا. دور فتح مکہ اس وقت آقا و مولا حضور علیہ السلام نے جو اعلان فرمایا وہ کیا تھا، حتیٰ کہ جب حضور نے دیکھا تو سامنے وہ کافر بھی کھڑے تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کی ماں بہن بیٹیاں بھی شہید کی تھی. حضور نے جب دیکھا تو وہ کافر بھی کھڑے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو جناب شہید کیا تھا، ان کے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کیے. حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا کچن جگر جون سے وہ کاٹ کر چبانے والی بھی وہ سامنے لوگ سارے کھڑے تھے جنہوں نے رسول اسلام کے پہاڑ گئے. لیکن سب کچھ دیکھ جانے کے باوجود آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ایک آپ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ آج آپ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ حضور نے فرمایا کہ تم میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ وہ بندہ کہنے لگا کہ جناب آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں. حضور نے بڑا کریم، کافروں کو بھی پتہ سی کہ حضور کریم ہیں. ہم نے کہا جناب کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم تو آپ سے درگزر کا ہی معاملہ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرمائیں گے. حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا بتاؤ کہ حضور سے بڑا تو امن پسند کوئی نہیں ہے، بلکہ آج اگر کائنات کے اندر کل قبر میں حشر میں اگر امن ملے گا تو وہ بھی حضور کے رہنے میں. حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا کہ سنو آج عام معافی کا اعلان ہے. پہلے جو الفاظ مبارک ہیں حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج عام معافی کا اعلان ہے. حضور نے
فرمایا کہ اب سنو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے بھی معافی ہے. حضور نے فرمایا کہ جو بزرگ ہیں جن کی عمریں زیادہ ہیں, جو ذیف العمر ہیں, ان کے لیے بھی معافی, جو کم سن بچے ہیں ان کے لیے بھی معافی, جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی معافی, جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی معافی, جن کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہے, جو خالی ہاتھ ہیں, جتنا بڑا کافر ہے, جتنا بڑا وہ ان کا سپہ سالار ہے, اس کے لیے بھی معافی. حضور نے فرمایا جو مسلمانوں کو دیکھ کے بھاگ گیا, جس کے مسلمانوں کی طرف پشت ہوگی, حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی معافی. حتیٰ کہ کوئی انسان اپنے گھر میں رک کر اس نے اگر کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے, اس کے لیے بھی معافی. سب کے لیے معافی ہوگی. اب ایک کتی نے بچے دیے ہوئے تھے اور آقا و مولا حضور علیہ السلام نے صحابہ رسول کو کھڑا کیا کہ ایسا نہ ہو کہ 10,000 میرے غلام گزرے ہیں کہ کسی کے گزرتے گزرتے گھوڑوں کے سوموں کے نیچے یا کسی صحابی کے پاؤں کے نیچے کوئی کتیا کا بچہ مارا. اس کے اوپر بھی شفقت ہوئی. وہاں صحابہ رسول کو کھڑا کیا جا رہا ہے کہ جس کے سینے کے اندر دھڑکنے والے دل کی رب جو ہے وہ قرآن کے اندر گواہی دے. آج تو آئی جی وزیر اعظم صدر کے کتنے نخرے ہیں. آج کسی ایم این ایم پی نے کہہ دے جناب آپ یہ کام کریں, کہتے کہ میرے تو یہ شان کوئی نہیں. صحابہ رسول کا حضور نے فرمایا کہ ادھر کھڑے ہو جائے, آپ نے کتیا کے بچے کی حفاظت کریں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حرم جانا ہے, میں تو بڑے عرصے بعد آنا, میں نے جناب وہ کیا کہتے ہیں عمرہ بھی کرنا ہے, طواف کعبہ بھی کرنا ہے. نہیں, حضور کا حکم تھا صحابہ رسول کتیا کے بچوں کی جناب حفاظت کی جائے. اب وہ 14 لوگ تھے گستاخ رسول جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے معافی نہیں. آپ کے بات آگے سمجھنے والی کتنے لوگ جی؟ 14. اس میں ایک ابن خطل تھا جو آقا و مولا حضور علیہ السلام کے بارے میں وصیت کرتا تھا. یہ تفضل ناموس رسالت کی بات آ گئی. عام معافی کے اعلان کے باوجود صحابہ رسول بھاگتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے. آ کے عرض کی یا رسول اللہ وہ ابن خطل ہے, ہم نے دیکھا کہ وہ کعبے کے اندر گھس گیا. ایک طرف کعبے کا غلاف, کعبے کے غلاف کے اندر وہ چمٹ گیا. ایک طرف کعبے کا غلاف ہے, دوسری طرف کعبے کی دیوار. آپ لوگ خود اہل علم لوگ بیٹھے, بتاؤ کہ سر سے نکلی ہوئی جوں بھی آپ حرم کے اندر نہیں مار سکتے. حتیٰ کہ اگر شیر یا بھیڑی آ جائے, اس کے سامنے اگر بکری آ جائے تو شیر کو بھی یہ حکم ہے وہ تو اس بکری کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حرمت, یہ مقام ہے حرم کا. لیکن جب بات ہے حضور کی عزت ناموس کی, صحابہ نے آپ کی یا رسول اللہ وہ ابن خطل گستاخ رسول وہ تو لٹک گیا. ایک طرف کعبے کا غلاف, دوسری طرف کعبے کی دیوار. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ وہ کالا فقتلہ, حضور نے فرمایا اس کو وہاں کھڑے کھڑے قتل کر دیا جائے. شیخ القرآن شیخ الحدیث سے صحابہ بڑے بڑے, کسی ایک صحابی نے یہ تو نہیں کہا کہ جناب گستاخ رسول ہے, ٹھیک ہے ہم نے اس کو اتار لیا, ہماری آج کثرت ہے, ہم نے کڑیاں لگا دی, اب کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم حرم سے جون سا وہ باہر لے گا. اللہ کوئی مسجد پکڑ لو, گستاخ کسی کیا کہا کہ نہیں مسجد کے اندر, ٹھیک ہے. یہی وہ وجہ تھی. آج لوگ ایک گال ایسی کوئی بھی گال کریے, لوگ اپنی طرف کھینچ لیتا, دوسری طرف کھینچ لیتا. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سیاسی بات کر رہے ہیں. اب کوئی بات بندہ ایم این ایم کے بن جانے کے بعد اس گاؤں کے اندر آ جائے, ہمارے گاؤں میں آ کے لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں کی اس طرح وہ کمال کرے, ایسی کہی ہوئے انہاں کی جناب پٹا پاؤ, ہم ان کو نہیں آنے دیں گے. اس کی پارٹی والے کہیں گے مولانا کو سیاسی بات کریں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب جناب کیا ہوا, کسی ایک شخص نے, اس لیے ہم نے وہاں پہ بھی مذمت کی. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے چور, بڑے ہمیں نہیں پتا آپ کس پارٹی کے ساتھ بیٹھے, ہم وہ بات کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول کا حکم ہے. بڑے بڑے چور, بڑے لٹیرے, بڑے قاتل دربار مصطفیٰ پر گئے ہیں. لیکن یہ جو بھی آپ کا جمہوری تماشا ہے, جو آپ کا تماشا ہے وہ آپ جانے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا کوئی نہیں. ہمیں صرف اس چیز کی تکلیف ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہے, اور انشاءاللہ نظام مصطفیٰ ہے تو ہم نے چن کے ان سے شیعہ کے مطابق ان کا سلاف دیں گے. لیکن ہمیں صرف اور صرف ایک چیز کا اعتراض اور تکلیف ہے, جو بھی ہے کوئی چور ہے, ڈاکٹر ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے, وہ جو انہوں نے کیا وہ جانے, ہم نے آپ کو سے دیکھا کوئی نہیں. لیکن آپ بتاؤ, دل پہ ہاتھ رکھ کے سچ نہ دکھا سکتے. بتاؤ جی حرم کے اندر حضور کے روزہ مبارک کے سامنے کتنے بڑے چور ڈاکو, کیا باقی دنیا میں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں؟ کیا وہ اندر نہیں لڑتے؟ کیا کوئی گراتا نہیں ہے, کسی کو کوئی اٹھاتا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. لیکن یہ بات واقعی قابل شرم اور قابل مذمت ہے کہ حضور علیہ السلام کے روزہ انور شریف کے سامنے نعرے لگانا, کسی کو بھی زندہ باد, اے نہیں کسی چلے جائیے, لوگ کہیں گے زندہ باد نہیں, وہاں کوئی زندہ باد نہیں, وہاں کسی کے نعرے نہیں, وہاں اگر ہے تو صرف اور صرف ادب مصطفیٰ ہے.
یہ نعرے لگانے اور یہ ہم لوگ پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آیا تو انشاءاللہ جو لوگ ہیں ان کو کیسے کردار تک بھی انشاءاللہ آپ کسی ایک صحابہ رسول نے جا کے سیاست کی کوئی آشکہ اس طرح کرتی ہے کہ یہ آپ کا گستاخ ہے، اس کو ہم گرفتار کرتے ہیں اور اس کو ہم حرم کی حدود سے باہر لے جاتے ہیں۔ سوچیں چونکہ جو گستاخ رسول ہے وہ خنزیر سے بھی زیادہ پلید اور بد ہے، آپ اس کو جب انہوں نے ذبح کرنا ہے، کاٹنا ہے، اس کا سر تن سے جدا کرنا ہے، اگر خون کی دھار تو نکلے گی اور حرم کے اندر نکلے گی، مقام ابراہیم کے ساتھ بیت اللہ کے سامنے۔ کسی ایک صحابی نے یہ لکھا کہ یا رسول اللہ سے روک کے باہر لے جانا ہے، باہر کر علماء نے یہ لکھا ہے کہ وجہ کیا ہے، کہ وجہ یہ ہے کہ گستاخ رسول کا ایک سانس جو سہنا وہ پوری امت کے اوپر برداشت کرنا حرام ہے۔ جتنی دیر میں اس کو حرم سے باہر لے کے جانا تھا، جتنی دیر اس میں سانسیں لینا تھا، تو حکم یہی ہے کہ گستاخ رسول جو ہے اس کو ایک سانس ایک لمحے کے لیے بھی اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ آپ حرم کے اندر بھی ایسی بات ہے تو اس کو مائیں جو ہے وہ کاٹ دیا گیا۔ اب آقا و مولا بس بات میں سمیٹ ہوں، اور آقا و مولا اپنے محافظین کو نوازتے کس طرح ہیں؟ تو کعب بن اشرف ایک یہودی تھا اور وہ آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کی گستاخی کرتا تھا۔ آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے بھی مخاطب ہے، حضور نے فرمایا یہ ہیں جی رحمت اللہ علیہ، حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جو کعب بن اشرف کو اس دنیا سے ختم کرے گا اور مجھے اس کی طرف سے چین کی خبر سنائے گا؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے جی آقا و مولا کی کون، اب یہ تو چمکتا قرآن حدیث ہے، اب اس کو آپ کدھر لے گئے؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کون ہے؟ یہ چار صحابہ ہیں جن کے بارے میں حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود، حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت عبادہ بن ثابت، یہ چار ایسے صحابہ ہیں جن کے بارے میں کتب میں موجود ہے کہ یہ ایک وہ صحابی تھا جو اکیلا تنہا ایک غار کے ساتھ اکیلا یہ جو صاحب کافروں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ یہ چار صحابہ ایسے ہیں اور یہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور فاروق میں بھیجا بھی، یہ چار صحابہ کو بھیجا اور ساتھ آپ نے خط لکھا، آپ نے کہا چونکہ آپ نے ہم سے حکومت مانگی، مدینہ سے فوج مانگی، تو میں 4000 کی فوج آپ کی طرف روانہ کر رہا ہوں۔ جب آئے تھے یہ چار صحابہ تھے تو ان کے ہاتھ میں رکا تھا، آپ نے فرمایا آپ کو نہیں پتا کہ یہ محمد عربی کے وہ شیر ہیں جو ایک اکیلا 1000 کافر کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت نامہ فرمائیے، اجازت عنایت فرمائے میں جاؤں اور میں جا کے اس کو جو صاحب قتل کروں۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی، آپ اس کے ساتھ ہوئے۔ لمبی بات ہے انشاءاللہ زندگی میں تو پھر آپ کو سنائیں گے، مختصراً یہی ہے کہ آپ اس کا ساتھ تن سے جدا کر لے کر آئے اور صرف اس کو قتل نہیں کیا، صرف اس کو قتل نہیں کیا، ذہن میں اس کا سر کاٹا، اس کو بالوں سے پکڑا اور پھر آقا و مولا کی بارگاہ اقدس میں حضور کے قدموں کے سامنے آ کے اس کا سر آ کے پیش کر۔ حضور خوش ہوئے، حضور نے فرمایا واہ جی واہ، یہ تو کامیاب چمکتا چہرہ۔ اب آپ نے یہاں سناؤ کہ قیامت کے روز بتائیں جی برہنیں اٹھائے جائیں گے، شاید جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، جتنے مرضی ہم بڑے لیں لاؤ ہوں کہ جتنی مرضی گاڑی ہوں، جتنے مرضی اکاؤنٹ بڑے ہوں، لیکن قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا اور اسی طرح برہنیں جو ہیں اٹھائے جائیں گے۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفیان بن خالد ایک گزرا ہے، کتاب المغازی میں بھی ماں باپ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، ایک بہت بڑا گستاخ رسول گزرا ہے۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو قتل کرے گا، کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کھڑے ہوئے عرض کی اور اجازت لی، آقا و مولا نے اجازت آپ کو دی، عنایت کی اور آپ نے چلے، آپ نجد کے مقام پہ گئے، اتنا زیادہ پیدل سفر ہے۔ اب اس کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو قتل کیا، ٹھنڈا ٹھار جدہ ہو گیا، پھر میں دیکھا، میں کہا نہیں ابھی تک چس کوئی نہیں آئی، یہ ہے وہ عشق جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو یہاں سے پکڑا، اس کا سر جو سا وہ کاٹ دیا، یہی تو عمل ہے اور کیا عمل ہے، یہی تو عمل ہے۔ آپ نے اس کا سر کاٹا، کہتے ہیں جیسی میں نے سر کاٹا اس وقت تک صبح کی روشنی پھوٹ چکی تھی، مرغے نے اذان دی، مردہ جناب بانگا دیر لگیا، شور مچایا، روشنی پھوٹی، لوگوں کو پتہ لگا، سارے کے سارے گھوڑے کہتے ہیں میں اگے اگے، گھوڑے پیچھے پیچھے، سارا کفر ان کی فوج میرے پیچھے باقی۔ آپ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اور مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، اس وقت میری صرف اور صرف ایک ہی امید تھی، صرف اور صرف ایک ہی چاہت تھی، دل کے اندر سے اچھل اچھل کے دل مچل کر یہ دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے وہ وقت و لمحہ
نصیب کر کہ تیرے محمد عربی کا چمکتا چہرہ ہو اور میں گستاخ رسول کا سر ان کے قدموں پہ جا کر نچھاڑوں گا۔ اب بس بات میں ختم کر رہا ہوں۔ اب کہتے ہیں گستاخ رسول کا سر کون سا ہے؟ بالوں سے پکڑا ہوا میرے ہاتھ میں، یا بس انشاءاللہ میں بات ساتھ بالوں سے پکڑا ہوا ہاتھ میں گستاخ رسول کا۔ کہتے ہیں اب ذہن میں لے کر آئے، پوری فوجیں پیچھے خالی ہاتھ، گستاخ رسول کا ساتھ خون نہ چڑھا ہاتھ پہ۔ کہتے ہیں بھاگتے بھاگتے اتنی قوت سے بھاگا کہ جوتیوں کے تسمے ٹوٹ گئے۔ بھاگ رہا ہوں میں مدینہ پاک کی طرف، بھاگتے بھاگتے گرمی بھی تھی، صحرا بھی ہے، پیاس کی شدت، کانٹے جون سے وہ گلے کے اندر چبھنے لگ گئے۔ کہتے ہیں بھاگتے بھاگتے دائیں جانب دیکھا ایک غار تھا اور غار کے اندر میں داخل ہوا۔ کہتے ہیں ابھی میں غار کے اندر داخل ہوا، دل کے اندر کیا خیال تھا؟ کہتے ہیں تین چیزیں دل کے اندر خیال آئے۔ یہ وہ بات ہے میرے مجاہدین فرماتے سے محافظ ناموس سے رسالت کے دل کے اندر خیال بھی آئے، اللہ تعالیٰ وہ دل کا خیال بھی پورا فرما دے۔ یہ تو ہماری اپنی آپ بیتی ہیں، ٹھیک ہے، جو دل کے اندر خیال بھی آئے حضور علیہ السلام کے صدقے رب وہ بھی پوری فرما دے۔ اب آپ غار کے اندر آئسولیٹ ہیں، اکیلے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں کفر جو سارا وہ پورا غار کے سامنے آ گیا۔ میں کہا یا اللہ بس یہ مجھے سعادت دے دے کہ میں گستاخ رسول کا سر تیرے حبیب کے قدموں میں بچھاؤں۔ کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے میری طرف دیکھیں توجہ کے ساتھ، کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے میں نے کیا دیکھا، دل تھام کے سنے، کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے کیا دیکھا، کافروں کے گھوڑوں میں سنے ہیں، ان کے پاؤں ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ میری طرف آتے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک مکڑی آئی اور مکڑی نے کچھ ہی لمحوں میں پورا غار کے آگے جال بن دیا۔ ہمارے سور کا سنے نا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کس طرح حفاظت فرمائی۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا غار کے اندر بند تھا اور مکڑی آئی، مکڑی نے جناب کیا کیا کہ جال جو سے بن دیا۔ مکڑی کو بھی پتا تھا اندر حضور کا عزت نام اس کا محافظ ہے۔ اب کہتے ہیں جناب کافر ہے اور جناب چلے گئے واپس۔ کہتے ہیں اب گلے کے اندر کنڈے چپن اور پیاس کی شدت ہے، جتیاں ٹوٹ گئی۔ اب دیکھو اتنا سا بھی خیال گزرے نا اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے دل میں اب یہ خیال تھا چلو کافر تے چلے گئے تو پیاس بڑی شدت نہ لگی، پیاس کس طرح بجھے گی اور اتنا دور ابھی سفر ہے، جوتیاں پاؤں میں کوئی نہیں، پہلے لوگ لوہان ہو گئے، زخمی پیروں کے ساتھ، زخمی تلوں کے ساتھ، میں کس طرح آگے سفر طے کروں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اتنی دیر میں کافر آیا اور وہ غار کے سامنے گھوڑے سترا، سب سے آخر میں تھا وہ گھوڑے سترا، اس نے بیٹھ کے غار کے دھانے کے سائڈ پر بیٹھ کے اس نے پیشاب کیا اور اس کے ہاتھ میں ایک بھرا ہوا پانی کا پیالہ تھا، اس نے وہ بھرا ہوا پانی کا پیالہ غار کے سامنے رکھا، خود اس نے پیشاب کیا جوتیاں اتار کے، جوتیاں بھی ادھری اور جو ہے نا پانی کا پیالہ بھی ادھری، خود گھوڑے پہ بیٹھا روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں روانہ ہویا، مجھے پتا لگا بات کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے جیسی وہ جالا ہٹایا آگے دیکھا بھرا ہوا پانی کا پیالہ بھی پڑا تھا، ساتھ جوتیاں بھی پڑی۔ اب مدینہ پاک میں پہنچا، آگے آقا و مولا جلوہ کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا و مولا نے جیسی میری طرف دیکھا حضور نے فرمایا واہ بے واہ، یہ تو کامیاب چہرہ آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں گستاخ رسول کا کٹا ہوا سر میں نے حضور کے قدموں میں رکھا۔ آگے سے آقا و مولا اتنے خوش ہوئے کہ حضور نے اپنا عصا مبارک، اپنی چھڑی مبارک، لاٹھی مبارک شریف حضرت عبداللہ بن انیس کو دی اور آپ نے فرمایا کہ عبداللہ سنو کہ قیامت والے دن بغیر لوگ کسی سہارے و نشانی کے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ اس عصا کو تم نے سنبھال کے رکھنا ہے، قیامت والے دن جو تمہارے اور مجھ محمد عربی کے درمیان نشانی ہو۔ حشر میں میں نے اور آپ نے جب اٹھنا ہے تو ہم دیکھیں گے جب لوگوں کے بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہوں گے، اس وقت حضرت عبداللہ بن انیس شان سے آئیں گے کہ حضور کا عصا مبارک ان کے ہاتھ میں۔ اور آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پورا عصا مبارک ہے پوری زندگی محفوظ ہے، چلے گئے آپ کی وصیت قبر میں، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ تو چاچا ایک بندہ تھا، اس نے آقا حضرت عثمان غنی کے پاس ایک عصا مبارک تھا، آقا مولا کی لاٹھی مبارک سی، تو اس نے خالی وہ لی تو گھٹنے پر آپ کے نام توڑنے لگا، آپ نے فوراً چھین لی۔ یہ ہے وہ بات، یہ ہے ادا، وہ توڑنے لگا خالی، اس نے رکھا، اس نے کہا یہ میں توڑنا دوں۔ اتنی دیر تھی حضرت عثمان غنی نے چھین لی، صحابہ نے قابو کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم کہ اس کے گھوڑے پر ایسا ناسور، ایسا پھوڑا پھوٹا کہ اس نے پورا جسم کو اس طرح لپیٹ کے اس کی ذلت اور رسوائی کو بہت بھرا۔ تو اس لیے بس بات اتنی ہے، میرا اپنے بارے میں جو گمان ہے یہاں سے لے کر وہاں تک، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے جناب یہ پگڑی جو سی ابھی بڑی پہن کی ہے تو ہم کوئی دین کے بڑے ٹھیکیدار ہیں، کہ ہم کوئی زیادہ جو ہے وہ بہت بڑے مولوی ہیں یا آپ سے بڑے ہم کوئی نیک پرہیزگار ہیں۔ میرا اپنے بارے میں یہ گمان ہے
کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ سب سے زیادہ گناہگار بھی ہوں، خطا کار بھی ہوں، لیکن ہم گناہگار ضرور ہیں، ہم خطا کار ضرور ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے ہر ایک امتی کی دون سے وہ معافی ہو جانے الا مجاہرین۔ حضور نے فرمایا لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تھوڑی عداوت رکھی، جنہوں نے کیا مطلب نظام مصطفیٰ نہیں آنے دیا، کفر کے نظام کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس لیے گناہگار ضرور ہے جو کہ ایسا بندہ جو گناہگار نہ ہو، گناہگار ضرور ہے، حضور کے دین کے غدار نہیں ہے، اس لیے جان جاتی ہے تو چلی جائے، ہمارا پیسہ، ہماری جذبان، ہماری جوانی، ہمارا تن من دھن حضور کے دین کی سربلندی کے لیے حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی آپ سب کے سینے اللہ تبارک و تعالیٰ عشق مصطفیٰ سے بھر دے، غیر خدا کا روب اور دبدبہ ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری چلنے والی سانس تک ہم سب کو حضور علیہ السلام کی عزت ناموز کا محافظ بھی بنائے اور حضور کے چمکتے دین کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج اگر نظام مصطفیٰ نہیں ہوتا، خدا کی قسم کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت نہیں بچی، یہ کوئی جو سے آپ کے مربع ہے، کوئی آپ کی جو زمینیں ہیں، جو آپ کے گھر ہیں، یہ نہیں بچنے۔ کافر تو وہ ہیں جو حضور کی ماں کی آقا و مولا کی والدہ ماجدہ ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو لوگ آپ سے حج اور عمرے کے لیے گئے، مقام ابوا کے اوپر حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ جو تو احد سے کافر ٹورے نا واپس، انہوں نے کہا جناب آپ احد میں ہم نے اپنے بدر میں جو قتل ہوئے 70 بڑے بڑے سرداران قریش، ان کا ہم نے بدلہ لینا ہے۔ جو تو کافر مقام ابوا پہ پہنچے، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا جناب ہمیں پہلے بڑا نقصان ہوا، ہمیں پہلے بہت بڑا نقصان ہوا۔ کافر جو سے مسلمانوں نے 70 قتل بھی کیے، گرفتار بھی کیے، بھاری رقم فدیہ دے جانے کے بعد بڑی مشکلوں سے ہم نے چھڑایا۔ انہوں نے کہا جناب اب اگر ہمارے بندے کافر گرفتار ہوتے ہیں ہم ان کو کس طرح چھڑائیں گے؟ تو کافروں کی اس وقت کیا پلاننگ تھی، فیصلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے جو نبی ہے نا ان کی والدہ کی جو قبر ہے مقام ابا پہ وہ رکے۔ انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے نبی کی والدہ کی جو قبر ہے، قبر کشائی کر کے ان کے نبی کی والدہ کا جسم ہم نکال لیتے ہیں۔ اب جب ہمارے کافر گرفتار ہوں گے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم ان کی والدہ کا جسم کا ایک ایک پلس کاٹ کر کافروں کی طرف بھیجیں گے، اس کے بدلے میں ایک ایک کافر اپنا رہا کرا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک کافر اٹھا، اس نے کہا اے بھیڑی روایت اسی نہ پائے ہو جائے، ایک کام کیتا پھر قبریں ہمارے بھی مردوں کی سلامت رہنی کوئی نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی والدہ کی جسم کی حفاظت فرمائی۔ کافر تو وہ ہیں جو ہمارے نبی کی والدہ کے جسم کے اوپر بھی نہیں شرمائے۔ اور اس لیے مجھے اس دن انڈیا سے ایک لڑکی کا فون آیا، گلبرگ ایک ضلع ہے وہاں کا وہ رہنے والا، وہ کہتا ہے جی ہمارے باپ داداؤں کی قبریں ہمارا کردستان ہے، پچھلی رات کو ہندوؤں نے آ کے کالا پتھر پھینک دیا، ابھی صبح ہوتے ساتھ بڑے بڑے کلینے بلڈوزر کو لے آئے اور وہ یہ کہتے ہیں جناب یہاں تو پہلے ہمارا بندر تھا، اب اس کے اوپر وہ جناب وہ کلینے پھیر کے وہ بلڈوزر پھیر کے اوپر اپنا مندر بنانے لگے۔ بابری مسجد میں تو یہی ہوا تھا۔ تو اس لیے اگر وہ ہمارے نبی آقا و مولا نبی رحمت کی والدہ ماجدہ کی قبر کے اوپر اگر ان کی آنکھ نہیں شرمائی، ہمارے ماں باپ کی بھی قبروں کے اوپر آنکھ ان کی شرمانی کوئی نہیں، تو یہ ایک یہود و نور کی ایک سازش تھی، یہ ان کی ایک طریقہ کار تھا کہ ان کو انگریزی تعلیم کے ساتھ ان کو متعارف کروا دیا جائے اور ان کے ذہنوں میں غلامی ڈال دی جائے اور ان کے ذہنوں میں یہود و نور کے جو آپ کو یہ قصے سنائے جاتے ہیں نا، ہم لوگ بھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھے ہیں، سب کچھ ہم نے کیا، یہ جو سے آپ کو یہود و نور کی امریکہ کی سپر پاور اور کفر کے جو آپ کو اقتدار اور طاقت کے جو یہ رس آپ کو پلائے جاتے ہیں نا شربت، اور جو آپ ان کے طاقت کے قصے سنائے جاتے ہیں، خدا کی قسم کفر کی کوئی جان نہیں ہے۔ ایک مسلمان کھڑا ہو جائے، پورا کفر اس کے سامنے کھڑے ہونے کی سخت نہیں رکھتا، لیکن ضروری ہے کہ تیرا تو بازو توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دین سرت تو مصطفی بھی ہے، اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو انشاءاللہ وعدہ ہے جی اس سے پہلے جو ہو گیا، انشاءاللہ وعدہ کریں کہ آپ سب نے حضور کی عزت نام موصول عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آپ نے کھڑے ہونے جی انشاءاللہ۔ لبیک